عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ایک عظیم الشان دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے، اس دعا کی اہمیت اور اس کی کچھ تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ یہ دعا جو ہے اس کے راوی ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا شداد بن اوس، اذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات۔ اے شداد بن اوس، اب جب آپ دیکھیں کہ لوگ سونا چاندی مال دولت اکٹھے کر رہے ہیں تو آپ ان قیمتی کلمات کو اکٹھا کر لیجئے، ان قیمتی کلمات کا خزانہ اکٹھا کر لیجئے۔ اور وہ قیمتی کلمات، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اے اللہ میں معاملات دین میں ثابت قدمی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، والعزیمت علی الرشد، اور بلائی پہ پختگی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت کو واجب کرنے والے کام مجھے عطا فرما، وعزائم مغفرتک، اور تیری مغفرت کی جو اعلیٰ درجہ ہے، انتہا درجے کی تیری میں مغفرت چاہتا ہوں، واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے شکر اور اچھی قسم کی عبادت یا اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، اے اللہ میں تجھ سے صحیح سلامت دل اور سچی زبان تجھ سے مانگتا ہوں، سچی زبان کو تجھ سے سوال کرتا ہوں، واسألک من خیر ما تعلم، اے اللہ میں ہر اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو جانتا ہے، واعوذ بک من شر ما تعلم، اور ہر اس برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، واستغفرک لما لا تعلم، اور اس چیز کی میں معافی مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو جو ہے تو ہی ہر قسم کے غیبوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا تعارف، کہ اس حدیث کا راوی ہے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے وقت تقریباً 16 سال تھی، تو آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا۔ انصار کا جو قبیلہ ہے اوس، اس کی جو آگے شاخ تھی بنو نجار، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت اوس ابن عبداللہ رضی اللہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت عقبہ یعنی وہ بیعت جس میں اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور آپ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا عہد کیا تھا، اور اس کو وہ پورا بھی کر کے دکھایا۔ اس میں حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے آپ کے استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ بدر کا معرکہ پیش آیا، اس میں بھی وہ شامل ہوئے، احد کا معرکہ ہوا، اس میں بھی شامل ہوئے اور اس میں شہید ہو گئے۔ اس میں حضرت اوس ابن ثابت جو ان کے والد تھے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں وہ شہید ہو گئے۔ تو جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو آپ چھوٹی سی عمر کے ہی تھے، تو آپ جو ہے وہ بدر میں تو شریک نہیں ہو سکے، احد کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ بڑے ہی عابد اور زاہد صحابی تھے، عبادت گزاری میں آپ
ایک خاص مقام رکھتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے لیے اور اس عظیم الشان دعا کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شداد بن اوس اذا رأیت الناس، تو دیکھیں نا لوگ مال دولت پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کی فکر و پریشانی میں مبتلا ہے، تو تم اس پریشانی اور فکر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کا پتہ بتانے والا ہوں کہ جو خزانہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس حدیث کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے آج کے خطبہ کے لیے کہ آج کل جو معاشی معاملات ہیں اس میں تمام لوگ یا اکثر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ بڑی ہی پریشان ہے، اور ہم اکثر ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا دار و مدار آج آ کے اس دنیا پر ہی ہوتا ہے۔ دنیا، میں نے ایک جو ہے وہ اپنے دروس میں، پچھلے دروس میں یا شاید پچھلے خطبہ میں نے ایک مثال بھی بیان کی تھی کہ لوگ کسی کے شرک پر اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنے دنیا کے معاملات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے معاملات سب سے زیادہ اس کی فکر کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث بیان کی تھی، اس وقت آپ صحابہ کی قسم پرسی اور ان کی غربت اور ان کی جو ہے وہ فقر کا اندازہ آپ کئی امور سے کر سکتے ہیں جن کا یہاں پہ محل تفصیل نہیں ہے کہ صحابہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کی طرف نہیں بلایا، ان کو یہ نہیں کہا کہ اس طرح پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے، یہ کاروبار ٹھیک ہے، یہ چلنے چاہیے سارا کچھ، لیکن اصل فکر جو ہے وہ ہمیں اپنے دین کے معاملات اور اپنے آخرت کے معاملات کی اس کی ہونی چاہیے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ العزیز کبھی وقت نکال کے نا انشاءاللہ وہی جو ہے وہ اس کو الگ سے ہم بیان کریں گے کہ کس طرح لوگوں نے آپ سے دنیا کے بارے میں سوال کیا، اور آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد اور آپ کے اعزا و اقارب اور خود آپ کی اپنی ذات، رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات جو ہے، جب آپ کو دنیا کے معاملات میں پریشانی ہوئی تو آپ نے دین کے معاملات کی ہی پرواہ زیادہ کی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم الگ سے بیان کریں گے۔ تو آپ نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اذا رأیت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة، جب تو دیکھے کہ لوگ سونے چاندی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت چونکہ کرنسی سونا اور چاندی یعنی درہم و دینار ہی تھے اور اسی کی کمائی کی فکر ہوتی تھی، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ دیکھیں لوگ روپیہ پیسہ ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں اور مال و دولت اور جائیدادیں بنا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْنِزْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، تو آپ لوگوں کے پیچھے لگ کے دنیا اکٹھی کرنے کے پیچھے نہ لگ جانا، بلکہ ان کلمات کو اپنانا یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ کلمات جو ہے یہ ان کے سونے اور چاندی، یہ مال دولت، ان سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور پھر جو آپ نے کلمات سکھائی وہ 11 قسم کی دعائیں ہیں، اس میں چھوٹا سا ایک جملہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس دعا کے اندر 11 دعائیں ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتنے وسیع اور اتنے جو ہے وہ بلند معانی اور اتنے گہرے معانی اس میں پوشیدہ ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے یہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی دعا، یہ دعا جو ہے آپ سنیں، اس کا معنی سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس دعا کو اس بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر جو ہے وہ لکھ بھی دیں گے، اور جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بائی ہینڈ بھی یہ دعا جو ہے وہ 1-2 دن تک دے دی جائے، جو بھی شوق رکھتا ہے اس کو یاد کرنے کا، یا ہم اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ العزیز ہم شیئر کر دیں گے، تو وہاں پہ اس کو پڑھنا اور اس کو یاد کرنا جو ہے وہ آسانی رہے گی۔ یہ سب سے آسان کام ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی دعا آپ نے جو سکھائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، کہ اے اللہ مجھے معاملات دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ معاملات دین میں مجھے ثابت قدمی عطا فرما، یعنی کہ اللہ تو نے مجھے اسلام عطا فرمایا ہے، تو اب اس کو مجھے دین پہ ثابت قدم رکھنا ہے۔ یہ ثابت قدمی دین پر یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس کے بارے میں ہر شخص کو پریشان ہونا چاہیے، ہر شخص کو فکر مند ہونا چاہیے
کہ اگر میں ہدایت پہ ہوں تو اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں کرتے اور بعض دفعہ یہ آپ کئی دفعہ تو سجدے میں یہ دعا کرتے اور بعض دفعہ آسمان کی طرف منہ کر کے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہدایت پہ آپ کی ہدایت کے لیے ثابت قدمی کا آپ اتنا سوال کرتے ہیں، آپ کس چیز سے فکر مند ہے، کس چیز کی آپ کو پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ رب الرحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کا بدترین انسان جو ہے وہ بہترین انسان ہو جائے، اور اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پھیر دے اور دل کو ہدایت نصیب نہ ہو تو بڑے بڑے ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے بگڑتے ہوئے اور ان کو سیدھے راستے سے ہم نے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو دین کے سیدھے راستے پہ تھے، ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں، اور اس وقت بعض لوگ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ایسے جو ہے وہ عظیم رستے پہ، ہم ان کا نا یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتے کہ وہ کیسے کیسے لوگ، آپ اگر ان کے نام سن لیں نا تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ لوگ اتنے ہدایت یافتہ تھے اور آج بدنام ترین لوگ ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے کہ جنہوں نے جو ہے وہ دین کو پڑھا اور دین کو پڑھایا، لیکن جب بگڑے تو ایسے بگڑے کہ دنیا کے بدنام ترین انسان بن گئے۔ تو یہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس فتنے کے دور میں جب اتنے فتنے جو ہے وہ جس میں جیسے کہ شبہات کے فتنے، لوگ جو ہیں لوگ بات بات پہ لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالتے ہیں، اور شک و شبہ کی ابتدا کس بات سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے حدیث کے انکار کا فتنہ، کہ سب سے پہلے لوگوں کو حدیث کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کیا جائے، اور ایسے ایسے لوگ یقین کریں جو حدیث کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے، جو بڑی بڑی مسجدوں کے خطیب ہیں اور بڑے بڑے علماء بے شمار ہوتے ہیں بعض دفعہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ علماء نہیں ہیں، وہ فتنوں کے سرخیل ہیں، لیکن وہ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہی دیندار ہیں، اور نعرہ اتنا ان کا جو ہے وہ لچھے دار ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور بس قرآن، اور جی قرآن ہی سارا کچھ ہے۔ یعنی ہم بھی کہتے ہیں قرآن ہی سارا کچھ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ حدیث جو ہے جب تک نہ ملائی دے اس وقت تک جو ہے وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ قرآن کی اتنی فضیلت اور اتنی عظمت بیان کریں گے اور پھر کہیں گے جب قرآن ہمارے پاس موجود ہو گیا تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بندہ بظاہر یہ سمجھتا ہے جملہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ قرآن کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی اور چیز کا کہہ رہے، وہ حقیقت میں حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے یہ شبہات اور اسی طرح شہوات کے فتنے میں کہ جس وقت ہر شخص کے جیب میں اور اس کے موبائل میں اور اس کے کلک پہ دنیا جہان کی شہوات اور خبیث چیزیں موجود ہیں، اس دور میں اللہ تعالیٰ سے جب یہ فتنے انسان کے اتنے قریب ہو جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر ثابت کرنے کا سوال کرنا چاہیے کہ جس وقت انسان کی تنہائی جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح جب آج کے دور میں جب دنیا سمٹ آئی کہ لوگوں کے پہلے بہت سارے لوگ تھے جو یا لوگوں کی اکثریت جو کچھ چیزیں دیکھنا چاہتی ہے، کچھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتی تو ان کے بس میں نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ہر چیز انسان کے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی جو انسان کے قابو میں نہیں تھی وہ اس کے قابو میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی رسائی ان تک موجود ہے، اور دنیا اپنی زیب و زینت جو ہے وہ لوگوں کے اندر ظاہر کر چکی ہے، اور لوگ اس طرح جو ہے وہ ہر مال سے دولت سے اور ان بدترین لوگ جن کو ستارے کہتے ہیں اور جن کو جو ہے وہ شوبز کے سٹارز کہتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے اور دنیا میں صرف دنیا داری اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی زرق برق
اور دنیا کی جو ہے وہ خوبصورتی اس کے پیچھے لگ کے سارا کچھ اپنے قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں خصوصی طور پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دین اسلام پہ ثابت قدمی مانگے۔ جب ہم دیکھیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، کہ دین جو ہے وہ اجنبیت کی حالت میں آیا، پوری دنیا کفر کے جو ہے وہ کفر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور جو مسلمان ہوتا لوگ اشارے کرتے یہ وہ شخص ہے جو جس نے اپنے دین کو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح لوگ ہو جائیں گے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی تعداد کتنی ہے، اس میں مسلمان کتنے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اس میں اہل توحید کتنے ہیں، اہل توحید کتنے ہیں، ان میں نمازی کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں، اور ان میں متقی کتنے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کتنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح ہو گئے ہیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کہ سفید قسم کا بیل ہو اور پورا جسم کے اس کے بال سفید ہیں، لیکن ایک بال اس کا سیاہ ہے، وہ دور سے نظر آتا ہے، یا سارے بال اس کے سیاہ ہیں اور ایک سفید بال ہے جو دور سے نظر آتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا ہوگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے ہو، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ غریب اس طرح اجنبیت کی زندگی بسر کریں گے۔ اور آج ان اجنبیت کی زندگی میں ہمیں اس حدیث کی کتنی ضرورت ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ کسی انسان کی زندگی کسی پر گزرتی ہے اور پھر اس کا خاتمہ کس پہ ہوتا ہے، اور انجام کار وہ کس پہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہے اور پھر تارک نماز ہو جائے، پوری زندگی توحید پہ رہے اور پھر شرک میں مبتلا ہو جائے، پوری زندگی صحابہ کی عظمت بیان کرتا رہے اور آخر میں خبیث لوگوں کے پیچھے لگ کے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور اسی یعنی یہ کتنے معاملات ہیں ایسے کہ انسان پوری زندگی دین پہ گزارتا ہے، لیکن پھر آخر کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی فلاں شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ کہ بڑے دیندار اور بڑے نمازی پرہیزگار لوگ، لیکن وہ ان کا انجام کار ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی شدت سے اس دعا کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، کہ اے اللہ معاملات دین میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرات گرامی، دوسری دعا کا دوسرا حصہ والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ ہمیں ہدایت پر پختگی عطا فرما، یا ہدایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ یہ جو عزیمت ہوتا ہے نا، عزیمت کا مطلب پختگی بھی ہوتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں، کسی بھی عبادت کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اعلیٰ درجہ، یہ وہ بھی عزیمت ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے رخصت، بعض جگہ پہ دین کے معاملات میں رخصت ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہوتی عزیمت ہوتی ہے۔ وہ مثال کے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تو نے اگر اسلام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں برا کلمہ نہ کہا تو ہم تجھے جان سے مار دیں گے، ہم تجھے جان سے مار دیں گے۔ یہاں پہ رخصت کیا ہے؟ رخصت کیا ہے؟ کہ انسان اپنی جان بچا لے، یہ رخصت ہے۔ لیکن عزیمت کیا ہے؟ وہ عزیمت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دکھائی، اور ان کئی صحابہ انہوں نے پھانسی قبول کر لی، وہ عزیمت جس پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے، جس وقت سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو مخلوق کہنے پہ تیار ہو گئے، ماننے پر نہیں کہنے پہ تیار ہو گئے، تو عزیمت پہ امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو گئے۔ اس لیے آپ کو امام العزیمہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے رخصت حاصل نہیں کی، بلکہ پختگی جو دین کی تھی، جو اعلیٰ درجہ تھا عبادت کا، آپ اس پہ کھڑے رہے، اور آپ کی وجہ سے وہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو یہ ہے کہ اللہم والعزیمۃ علی الرشد، کہ اے اللہ بلائی پر پختگی، اگر بلائی عطا فرمائی تو اس پر پختگی اور بلائی کا اعلیٰ درجہ ہمیں عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، تو آ کے نا اس نے آپ کو کہا کہ آپ کے چچا جو ہے وہ طالب، وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں،
لیکن آپ نے لوگوں میں فتنہ پیدا کر دیا، لوگوں کو الگ الگ کر دیا، لوگوں میں جدائی ڈال دیا، فرقہ واریت پیدا کر دی، اس طرح کی باتیں عجیب و غریب۔ تو آپ نے اس کی باتیں سن کے آپ نے فرمایا کہ تم نہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم قنی شر نفسی واعظم لی علی ارشدی امری، کہ اے اللہ مجھے میرے شر نفس کے شر سے بچا اور جو رشد و ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے نا وہ مجھے عطا فرما۔ وہ شخص یہ بات سن کے چلا گیا، اسلام قبول اس نے نہیں کیا تھا، جا کے یہ دعا کرتا رہا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور بتائیے یہ دعا میں نے کر لی ہے، اللہ نے اسلام میرے دل میں داخل کر دیا۔ وَأَعْزَمْ لِي اللہم قِنِي شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا۔ وَأَعْزَمْ لِي، وَأَعْزَمْ یہ ہے وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الْأَمْرِ وَأَعْزَمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِ، اور جو دین کا اعلیٰ ترین اور بہترین معاملہ ہے اس پہ میرے دل کو ثابت قدم کر دے، اس پہ مجھے جو ہے وہ اس کی مجھے ہدایت اور مجھے اس کی توفیق نصیب فرمایا۔ چنانچہ وہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ دعا تو میں نے کر لی، اب اللہ نے اسلام کی توفیق مجھے نصیب فرما دی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا، اب بتائیے میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے پھر وہی دعا اس کو بتائی اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم قنی شر نفسی وَأَعْزَمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت وما اخطأت وما عمدت وما جہلت، اے اللہ مجھے معاف کر دے جو گناہ میں نے چھپ کے کیے، جو میں نے سامنے کیے، جو اعلانیہ کیے، جو میں نے جو غلطی سے کیے، جو جان بوجھ کر کیے، یا جن معاملات کا مجھے پتہ نہیں تھا، اے اللہ یہ تمام معاملات تمام گناہ میرے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، کہ اے اللہ مجھے وہ چیزیں نصیب فرما جس سے تیری رحمت واجب ہو جائے، جس سے تیری رحمت مجھے نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتی، میں بھی اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جا سکتا اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈالے۔ تو یہ سوال ہے کہ اے اللہ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تیری رحمت مجھ پہ نازل ہو جائے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم نے کبھی شاید بیان بھی کیا تھا، بہت سارے معاملات ہیں جس میں سے ایک چھوٹا سا چلتے چلتے فائدہ اللہ جس کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعہ، اللہ رب العزت اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنا رحم فرما دے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو موجبات رحمت ہے، جو موجبات رحمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھائی یاد کرواتے رہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ خطبہ ہم بیان کریں گے کہ رحمت کو واجب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، جو یا اللہ کا رحم جس سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم کی دعا جس سے نصیب ہوتی ہے وہ کون کون سے معاملات ہیں۔ تو یہ تیسری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تیری رحمت مجھ پہ تیرے فضل سے واجب ہو جائے۔ چوتھا جملہ، یہ چوتھی دعا وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِ، اے اللہ مجھے اپنی مغفرت کے اعلیٰ درجے عطا فرما، عزائمہ مغفرت جس سے مجھے تیری مغفرت حاصل ہو جائے۔ تو یہ انسان کے جو دعائیں کرتا ہے وہ یہی ہوتی ہے نا، جس طرح کہ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول جو دعائیں آپ کرتے ہیں نا مجھے وہ دعائیں نہیں آتی، اور معاذ کو جبل آتے ہیں اتنی اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں، خوبصورت دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے بھی بعض لوگوں کو نا بڑا کریز ہوتا ہے کہ ایسی دعائیں کیجیے جیسے حرم میں ہوتی ہیں یا امام کعبہ کرتے ہیں، تو جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعائیں نہ کریں گے نا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا بھی تم کیا کہتے ہو؟ کہتے جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا ہم جو بھی کہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، تو سب کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص بڑی بڑی دعائیں یاد نہیں کر سکتے سیدھا کہتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، اور کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے
जन्नत अता फरमा दे। अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में, उर्दू में, जिस ज़ुबान में अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए इंसान दुआ कर ले। तो ये है चौथा जुमला कि वह अज़ाइमा मग़फ़िरतिक। और पांचवा है वह अस्अलुका शुक्र नेमतिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी नेमत के शुक्र का सवाल करता हूँ। तो ये जो शुक्र है अल्लाह ताला जिसको इसकी तौफीक नसीब फरमा दे। करमा रहमहुल्लाह मशहूर ताबी हैं, फरमाते हैं कि दुनिया में कोई भी शख्स है ना, वो दो मरहलों से ज़रूर गुजरता है, वो दो मरहलों से ज़रूर गुजरता है, या गम से गुजरता है या खुशी से गुजरता है, या दोनों से गुजरता है, बल्कि दोनों से ही गुजरता है। हर शख्स कभी गम में से गुजरता है और कभी खुशी से गुजरता है। तो जो मोमिन होता है ना, वो अपने गम को सब्र में और अपनी खुशी को शुक्र में बदल लेता है। जो मोमिन है उसको चाहिए कि वो अपने गम को सब्र में और अपनी खुशी को शुक्र में बदल ले। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह किसी को शुक्र करने की तौफीक अता फरमा दे। और शुक्र करके नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अत्ताइमु शाकिर बिमंजिलत साइम साबिर, कि जो शख्स खा पी के जो रोटी खाए और अच्छा खाना खाए, चरगे खाए, कुन्ने खाए, कोरमे खाए, मीठे खाए, सब कुछ खाए, खा पी के सब खाने पीने के बाद वो क्या करे, या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह की हम्द व सना और अल्लाह की तारीफ बयान करे। ये सारा कुछ खा पी के जो शुक्र इसने कर दिया ना, इस शुक्र की वजह से वो उस शख्स की तरह हो जाएगा जिसने रोजा रखा हुआ है। अत्ताइमु शाकिर बिमंजिलत साइम साबिर, खा के शुक्र करने वाला भूखा रह के सब्र करने वाले के दर्जे तक पहुंच जाता है। ये शुक्र जो है ये इतनी बड़ी अजीम नेमत है। वह अस्अलुका शुक्र नेमत है। और छठी दुआ वह हुस्न इबादत है, ऐ अल्लाह मुझे अपनी इबादत अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमा, अपनी इबादत अच्छे तरीके से करने की तौफीक नसीब फरमा। देखिए पहले तो दुनिया की अक्सरियत जो है वो अल्लाह की इबादत से गाफिल है, और जो इबादत करने वाले हैं उनमें से कितने हैं जो इबादत के अंदर गाफिल है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से ही गाफिल है। और कितने लोग हैं, हम भी उनमें शामिल है। अल्लाह ताला हमको मुआफ़ फरमाए और हिदायत नसीब फरमाए। जो खड़े नमाज में होते हैं लेकिन गूंग बाजारों में होते हैं, उनका दिल जो है किसी माल में, किसी हिसाब में, किसी शख्स के मामलात में अटका हुआ होता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की गई कि वह हुस्न इबादत के अल्लाह हमें अच्छी तरह दुआ करने की तौफीक नसीब फरमा। हज़रत अबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने उनसे फरमाया मुआज़ इब्न जबल मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, ये उनकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा होगा हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनसे मोहब्बत का दावा सारी दुनिया करती है और अपने लिए बाइस फ़ख्र समझती है, वो हस्ती किसी को कह दे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ए मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर आपने उनको मोहब्बत का एक तोहफा दिया कि मुआज़ कभी भी नमाज के बाद ये दुआ न छोड़ना, अल्लाहुम्मा, नमाज के बाद ये दुआ कभी भी न छोड़ना। वो दुआ के रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मुझे अपने ज़िक्र करने की और अपने शुक्र करने की और अच्छे तरीके से इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा। यानी कि अच्छे तरीके से इबादत की तौफीक जो है ये इतनी अजीम शान नेमत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मोहब्बत का तोहफा दिया है। ये मोहब्बत का आपने ये उनको तोहफा अता फरमाया है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी आला चीज़ है कि अल्लाह ताला किसी को हुस्न इबादत की तौफीक नसीब फरमाए कि जिस पे चलते चलते इंसान जो है वो एहसान के मर्तबे पे फायज हो जाता है। कभी कि अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह इंसान कहे गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सामने है। ये अगर ये कैफियत ना पैदा हो तो कम से कम ये एहसास इंसान के अंदर पैदा हो जाए कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तरफ मुतवज्जे है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। और सातवीं दुआ व अस्अलुका क़ल्बन सलीमा, ए अल्लाह मैं तुझसे कल्ब सलीम का सवाल करता हूँ।
ساتواں جملہ، ساتویں دعا، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ میں تجھ سے صحیح سالم دل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ وہ دل ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، کیا کام آئے گا؟ وہ شخص، اس شخص کا دل کام آئے گا جو قلب سلیم اللہ کے پاس لے کے آیا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایسا دل جس میں شرک سے جو سلامت ہو، جو نفاق سے سلامت ہو، جو حسد سے سلامت ہو، جو بغض سے سلامت ہو، جو ریاکاری سے سلامت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا دل ہی درست ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ دل، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے، یہی قلب سلیم ہے جو درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے اور سارے اعمال ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں دعا، وَلِسَانًا صَادِقًا، اے اللہ مجھے سچی زبان عطا فرما۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو سچ پہ قائم ہیں، سچی زبان جنہیں عطا ہوتی ہے۔ آج کے آج کے دور میں اور آج کے عہد میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بول کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض لوگوں سے تو نعوذ باللہ یہ بھی سنا ہے، کہتے ہیں جی سچ بول کے روٹی نہیں کما سکتے، سچ بول کے ہم روٹی ہی نہیں کما سکتے۔ یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سچ کے اندر جو برکت ہے وہ ہم کسی طرح کا بھی فراڈ کر لے، دغا بازی کر لے، وہ برکت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ سچ کی برکت نصیب فرماتے ہیں وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ زبان ہی ہے، اگر یہ درست ہو جائے، سچی ہو جائے اور اچھا بولے تو انسان کا سارا دن، سارے اعمال جو ہے وہ اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا نا کہ قلب سلیم، دل جب صحیح سلامت ہو تو بعض سلف نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جس کا ہم پنجابی میں بھی ایک اسی طرح کا لفظ بولتے ہیں کہ جو کچھ ہانڈی جو بھی وہی باہر آتا ہے، کہتے ہیں کہ سلف فرماتے کہ ہنڈیا اصل میں وہ جو ہے وہ دل ہے، اور زبان جو ہے وہ اس کے اخراج کا ذریعہ ہے۔ زبان بتاتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے، انسان کتنا بھی چھپا لے وہ دل کی بات انسان ایک حد تک ہی چھپا سکتا ہے، بالآخر وہ اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے وہ ظاہر ہو کے ہی رہتی ہے۔ اس لیے زبان جو ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تیری مہربانی سانو چھتر نہ بوائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم ہیں، چھتر پہ اگر مار پڑی ہمیں تو تمہاری وجہ سے پڑے گی، اور اگر سلامت رہے تو تیری وجہ سے، تیری مہربانی ذرا اپنے آپ کو قابو رکھے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ زبان ہی ہے جس کو لسان صادق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس کا جو ہے وہ معاملات اللہ تعالیٰ سارے درست فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر نویں دعا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اللہ ہر نیکی سے، ہر خیر سے مجھے حصہ عطا فرما۔ کوئی چیز اس میں باقی رہ جاتی ہے، یعنی کہ یہ ہمارا علم نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ یہ عطا فرما، ہم کہتے ہیں اللہ جو بھی خیر تیرے علم میں ہے، اور کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اس لیے کہا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ ہر خیر، ہر بلائی، دنیا کی، آخرت کی اور برزخ کی، قبر کی، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی بلائی ہمیں عطا فرما دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ ہر شر، چاہے وہ میرے دل کا ہو، میرے نفس کا ہو، میرے دماغ کا ہو، میری اولاد کا ہو، میرے اہل و عیال کا ہو، میری دنیا کا ہو، میرے دین کے معاملات میں کوئی شر داخل ہو جائے، یا کوئی شر، دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کی کوئی تکلیف، آخرت کی کوئی تکلیف، موت کی تنگی، روز قیامت کا شر، اے اللہ ہر قسم کے شر سے، جہنم کے شر سے، پریشانی کے شر سے، بھوک کے شر سے،
اور پیاس کے شر سے، ہر قسم کی شرور جتنے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، جتنے بھی شر اور جتنی برائیاں تیرے علم میں اللہ مجھے سب سے بچا دے۔ جامع ترین دعا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور 11ویں دعا وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اے اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، کچھ گناہوں کا تو مجھے پتہ ہے اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ میں سمجھتا تھا یہ گناہ ہے ہی نہیں، یا میں گناہ کر کے بھول گیا، لیکن اللہ تیری کتاب جو ہے اس میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی غلطی کوتاہی اس میں محفوظ ہے، اور اے اللہ تو بھولنے والے نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ تو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں مجھے بھول بھی گئے ہیں یا مجھے یاد ہے، اللہ سارے معاف فرما دے۔ یہ جامع ترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں سے ایک دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔